ناظرین، آج جو ہم کہانی لے کے آئے ہیں وہ ایک بوڑھا موچی اور رحم دل پری کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھا موچی رہتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان گاؤں کے چوراہے پر تھی۔ جب وہ پرانے جوتے مرمت کرتا اور کبھی کبھار نئے جوتے بھی بنا لیتا۔ اس کی زندگی نہایت سادگی اور محنت سے گزرتی تھی۔ دن بھر وہ اپنے چھوٹے سے تختے پر بیٹھا چمڑے کو کاٹتا، جوڑتا اور رفو کرتا رہتا۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ ہر ضرورت مند کے ساتھ نرمی سے پیش آتا اور جس کے پاس پیسے نہ ہوتے اس کے جوتے بھی بنا کر دیتا، بنا کسی قیمت کے مرمت کر دیتا۔ گاؤں والے اس کی ایمانداری اور رحم دلی کے بہت قائل تھے۔ ایک دن سردیوں کی ایک رات میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوائیں اتنی زور سے چل رہی تھی کہ درختوں کی شاخیں تک لرز رہی تھی۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں دبے بیٹھے تھے، مگر بوڑھا موچی اب بھی اپنی دکان میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردیوں میں اکثر لوگوں کو جوتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اگلے دن کے لیے کچھ جوتے تیار کر لے۔ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ بوڑھے موچی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا؟ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مسافر باہر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جسم سردی سے کانپ رہا تھا اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ بوڑھے موچی نے مسافر کو اندر بلا لیا، اسے اپنی کرسی پر بٹھایا اور چولہے پر پانی گرم کر کے اسے چائے بنا کر دی۔ مسافر نے کپ کو ہاتھ میں لیا اور بوڑھے موچی کو دعا دیتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے انسان ہو، خدا تمہیں اس نیکی کا صلہ دے گا۔ میں تو بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ کسی دن میں بھی تمہاری جگہ ہو سکتا تھا۔ اگر میرے بس میں ہے کہ کسی کی مدد کروں تو مجھے کرنی چاہیے۔ مسافر کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اپنی جیب میں ٹٹولنے لگا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا۔ بوڑھے موچی نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، دعا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مسافر نے شکریہ ادا کیا اور رات وہیں دکان میں گزارنے کی اجازت مانگی۔ بوڑھے موچی نے ایک پرانا کمبل نکال کر اسے دے دیا اور خود بھی اپنے کونے میں جا کر سو گیا۔ رحم دل پری کی آمد رات کے آخری پہر جب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، اچانک دکان کے اندر ایک نرم روشنی پھیلنے لگی۔ بوڑھا موچی چونک کر اٹھا اور حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت پری کھڑی تھی۔ وہ چمکدار سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چھڑی تھی۔ بوڑھے موچی نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ پری مسکرا کر بولی، میں تمہاری نیکیوں کا صلہ دینے آئی ہوں۔ تم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، ضرورت مندوں کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اس کا انعام دیا جائے۔ مانگو جو چاہو۔ بوڑھا موچی حیران تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مسکرا کے بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ہو کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ پری نے خوش ہو کر کہا، تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی۔ آج کے بعد تمہاری دکان کبھی خالی نہیں ہوگی۔ تم جتنے جوتے بناؤ گے اتنے ہی تمہارے پاس چمڑا اور سامان آتا رہے گا اور ہمیشہ تمہیں اتنا ملے گا کہ تم دوسروں کی مدد کر سکو۔ یہ کہہ کر پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور ایک سنہری روشنی دکان میں پھیل گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب بوڑھے موچی نے دکان کھولی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی دکان میں بہترین چمڑے، عمدہ اور نئے جوتے رکھے تھے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور وہ دیکھتا رہا کہ واقعی اس کی دکان کا سامان کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس جوتے بنوانے آتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا وہ اسے مفت جوتے دے دیتا، مگر اس کے پاس کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ وہ اب بھی اسی سادگی سے جیتا، وہی پرانا تخت، وہی پرانی کرسی، مگر اب اس کی نیکیوں کی روشنی گاؤں کے ہر کونے میں پھیل چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بوڑھا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو گاؤں والے اس کی دکان کے باہر ایک تختی لگا گئے جس پر لکھا تھا، یہ اس نیک دل موچی کی دکان تھی جس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور جسے دعاؤں کا انعام ملا۔
پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔